الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. انتہائی قابل قدر میرے محترم بھائیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس شکر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ ایک لمحہ، ایک قطرہ ہمارا اور آپ کا کچھ ایسا گزرا ہے جس میں آپ کافی دکھ اور تکلیف میں رہے۔ مجھے اس بات کا احساس تھا، مجھے جو عارضی طور پر اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش کی جو چیزیں آئی ہیں، مجھے اپنے طور پر تو کلی طور پر اللہ کا شکر ہے، بالکل اطمینان تھا، لیکن مجھے جس چیز کا تھوڑا سا صدمہ اور غم تھا وہ یہ تھا کہ میرے پیچھے میرے بہت سارے متعلقین، جاننے والے اور پھر قوم کے ہمدرد اور گھر اور گاؤں کے، اس لیے کہ اسی مٹی کا تھا، مجھے آپ کے دکھ کا احساس تھا۔ اور صرف تکلیف کی وہی بات تھی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر اجر فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ابتلا اور آزمائش کی گھڑیاں لاتا ہے، اور یہ ایک عام آدمی کی بات کیا ہے، ہم لوگ کیا ہیں، انبیاء کے خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر ان پر، صحابہ کرام پر اور دوسرے لوگوں پر اس طرح کی پریشانیاں آئی ہیں تو یہ ایک بہت معمولی چیز تھی، اور جس کا کہ اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال انسان ہیں، بشری تقاضے کے مطابق دل رکھتے ہیں اور اس دل کا احساس سب کو ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں قلبی طور پر بالکل مطمئن تھا، سکون تھا، مجھے کسی طرح کی اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے بتایا کہ جو پریشانی تھی وہ صرف آپ لوگوں کی تھی، اور یہ کہ آپ ہمارے پیچھے پریشان ہیں، اور میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر اجر و بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جا بجا اس بات کی تلقین کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم ضرور ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک مری میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی مالوں کو کم کر کے، کبھی فصلوں کو تباہ کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن جب اس طرح کی چیزیں آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات کی کہتا ہے کہ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، ان کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے کہ بھلائی اور بہتری اور اچھائی انہی کے لیے ہوگی، اللہ کی رحمت اور مہربانی انہی کے ساتھ ہوگی جو صبر کرے۔ تو مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو گواہ بنا کر کے، شاہد بنا کر کے اس کو قسم کر کے کہا ہے
पूरी इंसानियत घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर घाटे से महफूज कौन लोग हैं? जो ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, इल्म गैब पर ईमान लाए, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाए। ईमान, बुखारी की लंबी रवायत है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और आपसे पूछा, मल ईमान, ईमान क्या है? आपने फरमाया, मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। आपने फिर उसकी तशरीह की, अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि व बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। 6 चीज़ों की आपने बताया कि ये 6 चीज़ें ईमानियात में से, अन तुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। एक मोमिन की सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी दौलत वो ईमान की दौलत है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ताला ने किसी को दे रखी है वो ईमान की दौलत है, और वो भी खालिस ईमान की दौलत है। आप देखते हैं दुनिया लंबी चौड़ी है, मगर ईमान अल्लाह पर जिसका ईमान हो जाता है, ईमान के बाद ही दुनिया का कितना भी अच्छा अमल कर लें, कितने बड़े से बड़े काम कर लें, लेकिन अगर ईमान नहीं है आपका तो पूरी दौलत खर्च कर दें, पूरी जान अपनी लगा दें, अपने औलाद और सबको कुर्बान कर दें, मगर अल्लाह पर ईमान नहीं है तो ईमान के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। किसी अमल के काबिल कबूल होने की पहली शर्त यह है कि आपका ईमान अल्लाह पर। अब अल्लाह पर ईमान लाने का माना क्या है? माना यह है कि हम अल्लाह को अपना खालिक, अपना मालिक, अपना राज़िक, अपना हाकिम, अपना मुरब्बी, अपना पालनहार, अपना मुश्किल कुशा, अपना हाजत रवा, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, हम माने कि मेरा अल्लाह एक है जो मुझे देख रहा है, जो अलीम है, खबीर है। अल्लाह की जो सिफ़ात की 99 नाम है, उस सिफ़ात के नामों के साथ उन अस्माए हुस्ना को आप याद रखें कि अल्लाह के अंदर वो सारी ताकत है। लफ्ज़ कुन के ज़रिए से पूरी कायनात को पैदा कर सकता है और करता है, और जिसको चाहता है बगैर बाप के, बगैर माँ के पैदा करता है, जिसको चाहता है बगैर बाप के पैदा करता है, जिसको चाहता है आने वाहिद में मिटा देता है, जिसको चाहता है कि आने वाहिद में आसमान में पहुँचा देता है। ये अल्लाह की अपनी शान है। मेरे भाइयों, ईमान की इसलिए बताना चाहता हूँ कि ईमान महसूस हुआ आज समाज में रहते हुए और अंदर जाने के बाद ये चीज़ें वैसे महसूस हुई कि ईमान हमारा भी है और आपका भी है, लेकिन ईमान के जो तकाज़े हैं, ईमान की जो चीज़ है, हम लोग उसमें कोता। हम मानते हैं सब, आप अल्लाह का शुक्र है कि आप अल्लाह को मानने वाले हैं, अहले हदीस हैं, अल्लाह उसके रसूल के फरमाने पर चलने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी जहाँ मसाइल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को एक मानते थे। खुद अल्लाह ताला ने कहा, मन खलक़ समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन अल्लाह, अगर आपसे उनसे पूछे कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया तो यही कहे कि अल्लाह ने पैदा किया। इसी तरह से अगर यहाँ पूछा मन खलक़हुम, आप उनसे अगर ये पूछ रहे कि तुमको किसने पैदा किया, कोई भी कहेंगे लयक़ूलुन अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया। और फिर उनकी भी कैफियत ये थी कि जब वो मुश्किलों में फंसते थे, उनकी कश्तियाँ जब कहीं समंदर के भंवरों में फंसती थी तो अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते थे। आज हम मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा भी मानते हैं, हाजित रवा भी मानते हैं, मगर फ़र्क करने वाली की चीज़ है, तौहीद का एक मसला है। अल्लाह के मानने के साथ साथ जो अल्लाह ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, अल्लाह पे नियाज है, ना तो उसको किसी ने पैदा किया है, ना उस चीज़ से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला हर तरह की सिफात से मुबर्रा और मुज़क्का है, लेकिन फ़र्क क्या है? एक है तौहीद उलूहियत और एक है तौहीद अस्मा और सिफात। तो अल्लाह ताला को मानना और ये सारी चीज़ें जानना, ये सारी चीज़ें तो दुनिया मानती है, अल्लाह को मानती है, उसके नाम को भी मानती है, लेकिन उसके अस्माए हुस्ना के साथ आपको जानना चाहिए। और तौहीद उलूहियत की असल चीज़ है। एक है तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा और सिफात। यानी अल्लाह ताला को उसके ज़ात में, उसकी सिफात में एक मानना, लेकिन सिफात और ज़ात में मानने के साथ साथ फ़र्क कहाँ है? फ़र्क जहाँ हमारे और उनके दरमियान आता है वो फ़र्क आता है इबादत का। उलूहियत कहते हैं कि जब हम अल्लाह को एक मानते हैं, अपना खालिक और मालिक मानते हैं, अपना राज़िक मानते हैं, तो हमारे और उनके दरमियान फ़र्क ये पड़ता है कि हम इबादत जब करनी होती है, हम अपना सजदा
جب کسی کے سامنے کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ شرک ہے۔ جب ہم اپنی حاجت، اپنی مشکل کشائی کسی اور سے طلب کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ جب ہم نظر و نیاز کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو فرق ہمارے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان اور آج کے لوگ جو بھی گمراہ ہیں، فرق اسی میں بھی ہے کہ جیسے وہ لوگ اپنے لات و حبل، منات و دسوا، یغوث، یعوق، نصر، ان سارے لوگوں کو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ لوگ بھی اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان لوگوں کے کچھ کارنامے تھے۔ پہلے انہوں نے ان کی تصویریں رکھی، بعد میں ان کو عقیدت کے لیے یادگار کے طور پر رکھیں گے، بعد میں ان کی پوجا شروع کر دی اور وہیں سے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے پر تقریباً 10 قرنوں کا فرق ہے، یعنی 10 صدیاں ایمان کے ذریعے کہ اتنی 10 نسلیں گزر چکی ہوں، 10 قرن، 10 سال تک گویا کہ گزر چکا ہو۔ اس مدت میں شرک کا کہیں شائبہ تک نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جب یہ ساری چیزیں آئیں، ودسوا، یغوث، یعوق، نصر، تو وہیں سے بت پرستی ہوئی اور یہ لوگ نیک اور لوگ تھے۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ نیک لوگوں کو اچھا مان کر کے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی بت پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کون وَمَن یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بعد کوئی بھی شریف کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو ایک چیز پہلے یہ جان لیں کہ ہم لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل، خوف، رجا، انابت، یہ ساری چیزیں اسی میں داخل آتی ہیں کہ ہم چاہے زبانی طور پر کہیں مگر ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہو، ہمارا توکل اللہ پر ہو، ہمیں ڈر ہو تو صرف اللہ کا ہو، ہمیں امید ہو تو صرف اللہ سے ہو، ہم مدد طلب کریں تو صرف اللہ سے طلب کریں، استغاثہ طلب کریں تو اللہ سے طلب کریں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا، کیا کہا اللہ کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا، آپ فرما دیجئے کہ اگر پوری دنیا مل کر کے اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو ایک ذرہ برابر بھی کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری دنیا مل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آپ اور ہم اور سبھی جان لیں۔ اور واللہ کہتا ہوں، اس کا مشاہدہ اس مشکل گھڑی میں مجھے اس سے زیادہ ہوا، مجھے دیکھ کر کے، مطلب کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز کا میسج ہوا۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ایک چیز قرآن کی اور بتا دوں، ذکر و اذکار۔ اس توحید کی ثبوت کے ساتھ جب آپ پابندی کریں گے ذکر و اذکار کی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اذا حضبہ شیء فدعوا الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل گھڑی آتی تھی تو آپ نماز کی طرف پڑھتے تھے۔ تو اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع کر کے، اور رجوع کرنے کا سب سے بہتر طریقہ گویا کہ نماز ہے، اور اس کے بعد صبح و شام کے اذکار ہیں۔ اگر آپ اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں خوف کی، وہ آپ کے دلوں پر کبھی نہیں رہیں گی۔ یہ میں اپنے اس تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اور پہلے سے خیر پڑھنا اور علم کی بات تو اپنی جگہ پر تھی کہ اللہ پر بھروسہ اگر ہے تو انشاءاللہ آپ ایمان کے ذریعے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، کتاب پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دوروں میں نبوت میں نازل فرمایا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر نقطے، ہر لفظ، ہر زیر و زبر یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ بالکل صحیح اور ثابت ہے، اور اس میں ذرہ برابر تا قیامت کسی طرح کا کوئی انحراف نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے احکامات پر عمل، اللہ نے جو اس میں فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا فرامین دیے ہیں۔ میرے بھائی، میں اسی ناحیے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا یہ مومن کی قید خانے کی زندگی ہے۔ اب اس قید خانے کی زندگیوں کو، بندشوں کو جن لوگ اس تجربے سے گزرنے کے بعد اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے، آپ اپنی جگہ سے دور دائرے سے ہٹ کر کے نہیں جا سکتے، تو آپ کا بھی ایک مومن کا مثال یہ ہے کہ مسلم، اس لیے مومن کا بعد مسلم کا درجہ آتا ہے۔ مسلم کے معنی کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کے ناک میں نکیل بنی ہو۔ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل لگی ہوئی ہو، کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا، جس طرف اس کا مالک اس کو لے کے چلاتا چاہتا ہے وہ اسی طرف چلتا ہے۔ تو آپ کیا کھائیں گے،
آپ کیا پیئیں گے، آپ کیا پہنیں گے، آپ کس وقت سوئیں گے، کس وقت جاگیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں اٹھیں گے، آپ کی صبح شام کیسے گزرے گی، یہ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کا خالق اور مالک ہے، اور وہ جانتا ہے، اور ہم سب سے پوری کائنات سے بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے آرام کی کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، دنیا کے لیے کون سی بہتر ہے، آخرت کے لیے کون سی بہتر ہے، کتنی روزی اس کے لیے بہتر ہے، کتنی بیماری اس کے لیے بہتر ہے، کتنی آزمائش اس کے لیے بہتر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ آپ ایک معمولی ڈاکٹر کو جو تھوڑی سی پڑھ لیتا ہے، آپ اسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور خالق اور مالک ہے، ہمارا بھروسہ وہاں ٹوٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، یا ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو ہر وقت یہ محاسبہ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع ہیں، اس لیے ہماری زندگی جو کچھ بھی ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے زندگی کے مطابق ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی زندگی کے مطابق ہوئی تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں جہاں یہ بات ایمان کی باتیں ہیں، اسی طرح سے عمل صالح کا مسئلہ ہے، بھلائی کے کام، اچھائی کے کام۔ اب اچھائی کے کام میں سب سے بڑی چیز تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یعنی فرائض کی چیزیں، اور فرائض کے بعد جتنے بھی اعمال دوسروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے، کسی طرح سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، یہ ساری چیزیں بھلائی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں دنیا میں آپ جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی انسان اگر کرتا رہتا ہے تو اس بات پر اعتماد رہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ کہیں اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اچھائی اور برائی کے تعلق سے اس طرح کی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ یہی ہے، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے وہی برائی ہے، ما یسرک، جو تجھے خوش کر دے وہ اچھائی ہے۔ اگر آپ کسی کو 5 پیسہ 10 پیسہ دے دیتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کر دی، کسی کے ساتھ ہمدردی کر دی، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اچھے کام ہیں وہی نیکی کے کام ہیں، اور وہ دنیا جانتی ہے، اور آپ کو بھی جاننا چاہیے، نہیں جانتے تو جاننا چاہیے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تواصی بالحق و تواصی بالصبر، اور اس کے بعد حق کی وصیت کرنا، یعنی آدمی خود اپنے ہی آپ کو کر کر کے مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے یہ کام کر لیا، میری فرصت ہو گئی، اور میں پھر دوسرا کہیں بھی جائے، چولہے کے باہر میں جائے، کوئی جائے۔ آج معاشرے میں، ہمارے سماج میں، خود ہمارے اپنے گھر اور گاؤں میں اس بات کی کمی ہے۔ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، میں نے آپ لوگوں سے یہ بات باہر شیئر کی ہے کیونکہ میں آپ کا بچہ ہوں، آپ کے گھر کا ہوں، آپ کی مٹی کا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا درد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پریشانیاں اس کے وبال میں سب کو آئیں۔ اس جانتے ہوئے آج سماج کی جو چیز محسوس ہوئی ہے، وہ سماج بالکل ایک تو سب سے بڑا چھوٹے بڑے کا لحاظ ختم ہو گیا۔ وہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ احترام جب تک نہیں ہوگا کسی کا، وہ گاؤں، وہ گھر اور وہ سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹے بڑے کا لحاظ ہونا چاہیے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، ان کے ساتھ مہربانی، یہ ہمارا اور آپ کا وتیرہ ہونا چاہیے ایک ساتھ ساتھ۔ اور اس میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ خوش السلام تسلمو، سلام پھیلاؤ، بھلائی میں رہو گے۔ آپ نے کسی کو سلام کر لیا تو آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو گیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، آپ نے اگر کسی کے لیے تھوڑی سی نرمی کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی شان کو بلند فرماتا ہے۔ تو اس طرح کے اپنے ماحول میں رہنے کی کوشش کریں کہ چھوٹے بڑے کا احترام بھی رہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ بھلائی کے کاموں میں، اور چھوٹوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر بڑا کوئی ہدایت دے رہا ہے کسی قوم کا، کسی سماج کا، یہاں تک کہ کسی برادری کا ہو، تو اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو احترام کے ساتھ اگر آپ کی کسی چیز پر نکیر کر رہا ہے تو اس کو علی العین والراس ماننا چاہیے کہ اس میں کوئی بھلائی ہوگی، تب تو یہ ہم سے بڑے ہیں سمجھتے ہیں، اس کو ہم کو ماننا چاہیے۔ اس لیے جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی اس طرح کی مجلسوں سے، اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی بڑا کسی کی کوئی تنبیہ کرے تو اس پر بھی اس کو کان دے کر کے عزت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب آخری چیز جو تھی وہ صبر کی بات تھی۔ یہ صبر ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلق روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر ام سلمہ کا جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان دیا ہے کہ جب مصیبت آئے، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، آدمی پر جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پہلی مرتبہ پڑھ دے۔ اور موطا کی جو روایت ہے اس میں یہ اس بات کی تاکید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت کے پڑھنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا الا ابدلہ اللہ خیرا منہ،
मगर अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर दे देता है। अगर ये दुआ उसने किसी तकलीफ पहुंची, छोटी हो बड़ी हो, अगर पहुंची और उसने पढ़ दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह ताला उसका बेहतर बदला उसको दे देता है। साहबियाँ हैं, लेकिन अब शौहर का इंतकाल हो चुका है, लेकिन अल्लाह के रसूल का फरमान भी है, कहती है कि मैंने तो पढ़ दिया, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। लेकिन एक इंसान थी, दिल था, कहती है दिल में सोचती थी मन हुआ खैरुम मिन अबी सलमा, अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकते हैं? वो मेरे सबसे शौहर थे, मेरे हर तरह के दुख दर्द के सहारा थे, सर की परेशानियों के औकात थे, उनसे बेहतर कौन हो सकता है? कहती है लेकिन इस बात पर तो यकीन था कि अल्लाह के रसूल ने कहा, इसलिए मैंने पढ़ दिया। उसके बाद कहती है कि इद्दत के अय्याम गुजरे नहीं, इद्दत के अय्याम खत्म हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पैगाम निकाह भेजा, यानी गोया के सरवरे कायनात ने उम्मे सलमा को पैगाम निकाह भेजा और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ गई। और जाहिर है कि जो खातून जिसको शरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का मिल जाए, फिर दुनिया और आखिरत में उससे बेहतर कौन हो सकता है? तो मेरे भाई, मैं तवक्कुल की बात बताता हूँ, ईमान की बात बताता हूँ कि जो अल्लाह पर भरोसा करके और अल्लाह के रसूल के फरमाने पर चल कर कहता है, तो उसकी इस तरह की मुशाकिल होती है। इसी तरह से बहुत सारे मुतादिद इस तरह के वाक़यात, इस तरह की चीज़ें आती हैं, हदीस में हैं। मैं इंशाअल्लाह किसी और मौके पर उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि वहाँ मोमिनीन को जब भी कोई चीज़ पहुँचती है, अल्लाह के रसूल ने मुस्लिम की रिवायत है, मा युसीबु मिन मुस्लिमिन मिन हम्मिन वला गम्मिन वला हुज़्निन वला गम हत्ता शौका युशाका, किसी मुसलमान को अगर किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह का कोई गम, किसी तरह का कोई रंज मलाल अगर पहुँचता है, यहाँ तक कि एक कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है और उसके रफ़े दर्जात का सबब बना देता है। तो ये परेशानियाँ भी, कभी कभी आजमाइशें भी हमारी और आपके गुनाहों की तत्हीर के लिए आती हैं। हम आप कोई बीमारी हो, कोई मुसीबत हो, किसी चाहे वो फसलों का मसला हो, चाहे औलाद का मसला हो, चाहे अपने नफ्स का मामला हो, या इस तरह की चीज़ें हों। बड़ा दुख हुआ मुझे इस पीरियड में यह जान करके, ये तो घरेलू मसाइल पूछाए गए, लेकिन ये जान करके कि बेचारे यही हमारे सामने जब भी कभी आता था तो दोनों रोग चचा उनकी अहलिया ये बराबर यही मिलती थी। आज वो हमारे दरमियान नहीं, यही बेचारे अब्दुल अलीम को नौजवान लड़का, आज भी उसका चेहरा हमारे अपने आंखों में है, वो भूलता नहीं। अल्लाह ताला ने उसको जिस तरह से बनाया था, वो एक होनहार बच्चा था अल्लाह ताला ने। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों का इंतखाब करता है, ऐसी ही चीज़ों का इंतखाब करता है और वो लोगों को छीन करके आजमाना चाहता है कि तुम इस घड़ी में क्या करते हो। तो ये मुशाकिल की दुनिया आई, मेरी गैर मौजूदगी में रही, दर्द होता रहा, दूर नज़दीक से सुनता, इस तरह की गाँव की कोई भी चीज़ें या आज तरह की चीज़ें आती, तकलीफ होती थी, लेकिन इस बात पर यकीन था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको इसका बदला बेहतर ज़रूर देगा। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी ये फसलें भी, हमारी ये फसलें तबाह हो रही हैं, क्यों हैं? इसके असबाब भी हमको ज़ाहिरी तौर पर आप यही महसूस करेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं मेरे भाई, आप ये मानो कि हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी बदआमालियाँ हैं, हमसे कहीं कोताही हो रही है, हम उस कोताही के नतीजे में हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारी फसल सूख रही है, बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह ताला अपनी बारिश को मा मना कौमुन ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मनु बिल क़त्ल, और जब कोई कौम, जब अल्लाह ताला अपनी ज़कातों को रोक लेती है तो अल्लाह ताला वहाँ अपनी बारिश को रोक लेता है। इसी तरह से जब अदल इंसाफ का मामला ख़त्म हो जाता है, ये सारी चीज़ें समाज में नहीं रह जाती हैं, तो अल्लाह ताला उन पर ऐसे हुक्मरां को मुसल्लत कर देता है जो उन पर जुल्म और जौर करते हैं। तो ये हुक्मरां का मुसल्लत होना या इस तरह की आसमानी परेशानियों का होना, ज़मीनी आफतों का आना, ये हमारी अपनी बदआमालियों का नतीजा है। हमसे कोताहियाँ हो रही हैं, इसलिए हमें रुजू इल्लाह करना चाहिए, हमें इनाबत इल्लाह करना चाहिए। हमें अपने दिलों में रात की तन्हाइयों में जब आप सोते हैं तो आप मुहासबा करना चाहिए कि हम ऐसे कौन से काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये आफतें हमारे पास आ रही हैं। तो मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि मसला ये नहीं है कि किसी हर चीज़ में कभी कभी अल्लाह ताला आजमाइश की घड़ियाँ इस तरह से ला करके हमारी उससे तत्हीर करना चाहता है, हमारी पाकी करना चाहता है, हमें जहन्नम के अजाब से बचाना चाहता है, कब्र के अजाब से बचाना चाहता है। इसलिए ऐसी घड़ियों में पहली चीज़ तो सब्र करें, दूसरी चीज़ यह कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत और मसलहत है, और वही हम सबका खालिक और मालिक है, और वही हम सबका मुरब्बी है, वही हम सबका पालनहार है, वही हम सब पर हिफाजत फरमाने वाला है।
آج پوری امت پوری دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان میں اور اس سے اخص آپ کے ہندوستان میں جس طرح کے ماحول جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، چاہے وہ اداروں کے تعلق سے ہو، مساجد کے تعلق سے ہو، مدارس کے تعلق سے ہو، عام مسلمانوں کے تعلق سے ہو، یہ پریشانیاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا ہی نتیجہ ہے اور یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تیری ذات بڑی ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ تجھے سے التجا ہے کہ مولا تو ہماری غلطیوں پہ نہ جا، مولا تو اپنے فضل کا اپنے کرم کا معاملہ فرما اور تو سارے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کو اپنی حفاظت میں لے اور اپنے ان مدارس اور مساجد اور ان اور مساجد علماء اور ان سارے دعات کی حفاظت فرما جس سے تیرے دین کی آبیاری ہو سکے۔ مولا تو سب پر رحم فرمانے والا ہے، ہم سب پر رحم فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ جو ہم میں سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو ہم سے بیمار ہیں، ہمیں بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ جو ہم میں سے بے راہ رو ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ العالمین تو اپنے فضل سے ان کو راہ راست پہ لگا دے۔ مولا ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ مولا تو ہمارے دل دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو جدھر چاہتا ہے پھرتا۔ مولا تو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لگا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔